دوستو، حضرت بن شہر آشوب فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صبح کی نماز کے بعد ایک آدمی سے فرمایا کہ فلاں محلے میں ایک مسجد ہے اور اس مسجد کے قریب ایک گھر ہے۔ اس گھر میں تجھے ایک عورت اور ایک مرد کے آپس میں جھگڑنے کی آواز سنائی دے گی۔ تم ان دونوں کو میرے پاس لے آؤ۔ وہ شخص گیا اور ان دونوں کو لے کر حاضر خدمت ہوا۔ آپ نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم رات بھر آپس میں لڑتے کیوں رہے؟ اس نوجوان نے عرض کیا، یا امیر المومنین، میں نے اس عورت سے نکاح کیا ہے، لیکن جب میں اس کے پاس گیا تو مجھے اس سے نفرت محسوس ہونے لگی اور میں نے اس سے صحبت نہیں کی۔ اس وجہ سے ہم دونوں میں جھگڑا ہو رہا تھا کہ آپ کا خادم پہنچا اور ہم دونوں آپ کی خدمت میں چلے آئے ہیں۔ آپ نے وہاں موجود لوگوں سے فرمایا، تم لوگ باہر چلے جاؤ، کچھ راز کی باتیں کرنی ہیں۔ سارے لوگ چلے گئے، صرف وہ مرد اور عورت رہ گئے۔ آپ نے اس عورت سے فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ یہ نوجوان کون ہے؟ اس عورت نے کہا، نہیں۔ پھر مولا علی نے کہا، اگر میں تمہاری چھپی ہوئی بات بتاؤں تو کیا تم انکار کرو گی؟ اس عورت نے کہا، نہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تو فلانی اور فلاں کی بیٹی نہیں ہے؟ کہا، ہاں۔ فرمایا، کیا تیرا چچیرا بھائی نہیں تھا اور تم دونوں میں محبت نہیں تھی؟ اس عورت نے کہا، ٹھیک ہے۔ فرمایا، تیرا باپ تیرا نکاح اس سے نہیں کرنا چاہتا تھا اور اپنے پڑوس سے اس کو نکال دیا تھا۔ عرض کیا، بالکل ٹھیک ہے۔ فرمایا، تو ایک رات قضائے حاجت کے بہانے گھر سے باہر نکلی اور اس سے جا کر ملی تو اس نے تجھ سے صحبت کی اور تو اس سے حاملہ ہو گئی، اور تو نے اپنے حمل کو اپنے باپ سے چھپا کر رکھا اور تیری ماں کو یہ بات معلوم ہو گئی۔ پیدائش کے وقت وہ رات کو تجھے لے گئی اور گھر کے باہر جا کر تجھے لڑکا پیدا ہوا اور تم نے کپڑے میں لپیٹ کر وہیں رکھ دیا، اور وہاں سے چلی کہ ایک کتا آیا اور اسے سونگھنے لگا۔ تجھے ڈر ہوا کہ کہیں اسے کھا نہ جائے، تو نے ایک پتھر اٹھا کر اس کو زور سے مارا اور وہ پتھر اس بچے کے سر پر لگا اور اس کا سر زخمی ہو گیا۔ تو نے اور تیری ماں نے وہاں جا کر اس بچے کے سر پر پٹی باندھی اور اس بچے کو وہیں چھوڑ دیا اور دونوں گھر چلی آئیں۔ پھر تمہیں اس بچے کا حال معلوم نہیں۔ وہ عورت یہ سن کر حیران و خاموش تھی۔ فرمایا، سچ بول۔ عرض کرنے لگی، یا امیر المومنین، سچ ہے، میری ماں کے علاوہ اس بات کی خبر کسی کو معلوم نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے بتا دیا ہے۔ پھر فرمایا، کچھ لوگ صبح وہاں سے گزرے اور اس بچے کو اٹھا کر لے گئے۔ وہ بچہ جوان ہو گیا اور ان کے ساتھ کوفے آیا اور تیرے ساتھ نکاح کیا۔ یہ شخص تیرا وہی بیٹا ہے۔ پھر آپ نے اس نوجوان کو فرمایا کہ اپنا سر کھول دے۔ اس نے سر کھولا اور زخم کا نشان نظر آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ شخص تیرا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کام سے جو کہ اس نوجوان پر حرام تھا اس کو بچایا ہے۔ اپنے بیٹے کو لے اور گھر جا، تم دونوں کے بیچ نکاح نہیں ہے۔ جنگ صفین کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں کو بہت پیاس لگی اور پانی نہیں مل رہا تھا۔ حضرت علی اپنے ساتھیوں کے ساتھ پانی کی تلاش میں نکلے اور ایک گرجا گھر چرچ کے پاس پہنچے۔ انہوں نے وہاں کے ایک راہب دھرم گرو سے پوچھا کہ پاس میں پانی کہاں مل سکتا ہے۔ راہب نے بتایا کہ یہاں سے 6 میل دور پانی ہے۔ تب حضرت علی نے پشچم کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس جگہ زمین کھودو، یہاں پانی ملے گا۔ تھوڑی ہی زمین کھودی گئی تو ایک بڑا پتھر دکھائی دیا جو ہٹانا مشکل تھا۔ حضرت علی نے کہا، یہ پتھر پانی کے اوپر ہے، اسے ہٹانے سے پانی کا چشمہ جھرنا ملے گا۔ ساتھیوں نے پتھر ہٹانے کی کوشش کی لیکن ہلا بھی نہیں سکے۔ پھر حضرت علی نے خود اپنی انگلیاں پتھر کے نیچے رکھیں اور زور دے کر اسے ہٹا دیا۔ پتھر ہٹاتے ہی نیچے سے ٹھنڈا، میٹھا اور صاف پانی کا چشمہ بہہ نکلا۔ سبھی نے پانی پیا اور برتنوں کو بھر لیا۔ پھر حضرت علی نے پتھر کو واپس رکھ دیا اور مٹی ڈالنے کو کہا۔ راہب نے یہ دیکھ کر پوچھا، کیا آپ پیغمبر ہیں؟ حضرت علی نے کہا، نہیں۔ اس نے پھر پوچھا، کیا آپ کوئی فرشتہ ہیں؟ حضرت علی نے پھر کہا، نہیں۔ راہب نے پوچھا، تو پھر آپ کون ہیں؟
حضرت علی نے بتایا میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا داماد اور ان کا خلیفہ ہوں۔ یہ سن کر راہب نے کہا مجھے اپنا ہاتھ دیجیے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور راہب نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت علی نے راہب سے پوچھا تم اتنے وقت سے اپنے دھرم پر تھے، اب مسلمان کیوں ہوئے؟ راہب نے جواب دیا ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جس شخص کے ہاتھوں یہ گرجا گھر فتح ہوگا اور جو یہ بھاری پتھر ہٹا دے گا وہی یا تو کوئی پیغمبر ہوگا یا پیغمبر کا داماد۔ جب آپ نے یہ پتھر ہٹایا تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ وہی ہیں۔ راہب کی بات سن کر حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے فرمایا سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں بھولا نہیں ہوں، بلکہ میرا ذکر اس کی کتابوں میں موجود ہے۔ دوستو ان دونوں واقعات کو بار بار سننے کو جی چاہتا ہے اور ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم غیب کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا علم غیب عطا فرمایا ہے تو جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی آقا و مولا ہیں، یعنی ہمارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیسا علم غیب عطا فرمایا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں ایک حبشی غلام نے چوری کی تھی، اسے حضرت علی کے پاس لایا گیا اور آپ نے اس سے پوچھا کیا تم نے چوری کی ہے؟ غلام نے ایمانداری سے کہا جی ہاں میں نے چوری کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب پر اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ جب وہ غلام اپنا ہاتھ کٹوا کر جا رہا تھا تو اسے راستے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن القرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ انہوں نے اس سے پوچھا تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا؟ غلام نے جواب دیا امیر المومنین امام المسلمین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ کاٹا ہے۔ ابن القرا نے کہا انہوں نے تمہارا ہاتھ کاٹ دیا اور تم پھر بھی ان کی تعریف کر رہے ہو؟ غلام نے کہا کیوں نہ کروں، انہوں نے عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے، میرا ہاتھ کٹنا حق تھا اور انہوں نے اسے کٹوا کر مجھے جہنم سے بچا لیا ہے۔ جب حضرت سلمان فارسی نے غلام کی یہ بات سنی تو وہ حضرت علی کے پاس گئے اور انہیں یہ بات بتائی۔ حضرت علی نے اس غلام کو واپس بلایا، اس کے ہاتھ کو اس کی جگہ پر رکھا اور اسے ایک رومال سے ڈھک دیا۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ تبھی اچانک آسمان سے ایک آواز آئی رومال ہٹا دو۔ جب رومال ہٹایا گیا تو غلام کا ہاتھ اللہ کے حکم سے بالکل صحیح ہو گیا تھا۔ علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات میں ایک کہانی بتائی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا جس کا دایاں ہاتھ سوکھا ہوا اور بیکار تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کیا ہوا تمہارے ہاتھ کو؟ اس آدمی نے کہا میرے والد مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ اللہ سے ڈرو، اس کی پکڑ بہت مضبوط ہے اور اس کی سزا بہت سخت ہے۔ ایک دن انہوں نے مجھے ڈانٹ کر سمجھایا تو مجھے برا لگا اور میں نے انہیں مار دیا۔ میرے والد نے غصے میں قسم کھائی کہ وہ مکہ جا کر میرے لیے بد دعا کریں گے۔ انہوں نے مکہ میں جا کر میرے لیے بد دعا کی اور تبھی میرا ہاتھ بیکار ہو گیا۔ میں اس پر بہت شرمندہ ہوا اور اپنے والد سے معافی مانگی۔ وہ مجھ سے راضی ہو گئے اور کہا کہ وہ مکہ جا کر میرے لیے دعا کریں گے تاکہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو سکے، لیکن راستے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تمہارے والد تم سے راضی ہو کر اس دنیا سے گئے ہیں تو اللہ بھی تم سے خوش ہو گیا ہوگا۔ پھر حضرت علی نے 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کی، تبھی اس آدمی کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ حضرت علی نے فرمایا اگر تمہارے والد تم سے خوش نہ ہوتے تو میں تمہارے لیے دعا نہ کرتا۔ اس واقعے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کو چوٹ پہنچانا یا ان پر ہاتھ اٹھانا بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسا کرنے والا اس دنیا میں ہی مصیبتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کریں اور ان کی خدمت، ان کی سیوا کریں۔ اس سے ہمیں اللہ کی رحمت اور بہت ثواب ملتا ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ اگر ماں باپ کسی سے ناراض ہوں تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت بھی اس شخص کے لیے دعا نہیں کرتی۔ اب سوچئے، اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہوں تو چاہے کوئی ولی، استاذ یا پیر ہمارے لیے دعا کریں، وہ کیسے اثر کرے گی؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سبھی اولیاء کے بادشاہ اور امام ہیں۔ اگر وہ بھی ماں باپ کی ناراضگی والے شخص کے لیے دعا نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے سب سے ضروری ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کا دل جیتیں تاکہ ان کی اور اللہ کے دوستوں کی دعائیں ہمیں مل سکیں اور ہم اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک سفر کے دوران ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو اس کنویں سے پانی لا سکے؟ اگر وہ لائے گا تو اللہ اور اس کے رسول اسے جنت میں جانے کی ضمانت دیں گے۔ کچھ لوگ ایک ایک کر کے کنویں پر گئے لیکن کوئی بھی پانی نہ لا سکا۔ ایسا اس لیے تھا کیونکہ کنویں کے پاس ڈراونے پیڑ تھے۔ جب کوئی شخص پاس جاتا تو پیڑ ہلنے لگتے، چیخنے کی آوازیں آتی اور ان میں سے آگ کی لپٹیں گرتی۔ یہ دیکھ کر لوگ ڈر کر واپس آ جاتے اور کنویں سے پانی نہ لا سکے۔ شام کا وقت ہو گیا اور پیاس بہت بڑھ گئی۔ تب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کنویں سے پانی لانے کا حکم دیا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکیزہ یعنی پانی کا برتن لیا اور کچھ لوگوں کے ساتھ کنویں پر پہنچے۔ وہاں پہنچتے ہی پیڑ پھر سے ہلنے لگے اور ڈراؤنی آوازیں آنے لگی، لیکن حضرت علی بنا ڈرے کنویں میں اتر گئے۔ کنویں سے بھی عجیب آوازیں آ رہی تھیں، لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اور میں اللہ کا بندہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھائی ہوں کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے کنویں سے پانی بھر کر باہر نکالا اور صحابہ اس پانی کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ دوستو، ایسے خطرناک کنویں میں کون جا سکتا ہے؟ مگر اللہ تعالیٰ کا شیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور پانی بھر کر لائے، اس لیے کہ جنات بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈرتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں۔ یا علی المدد۔ 17 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے وقت اٹھے اور اپنے بڑے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آج رات خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں نے خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی امت نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اور سخت مشکلوں میں ڈال دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ظالموں کے لیے دعا کرو۔ تو میں نے دعا کی، یا اللہ تو مجھے ان لوگوں سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے اور میری جگہ ان لوگوں پر ایسا شخص بھیج دے جو برا ہو۔ ابھی یہ بیان ہی فرما رہے تھے کہ ابن نباہ مؤذن نے آواز دی، الصلاۃ الصلاۃ۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے چلے۔ راستے میں لوگوں کو نماز کے لیے آواز دے دے کر آپ اٹھا رہے تھے۔ حضرت حسن بن کثیر اپنے والد سے بیان فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے گھر سے نکلنے لگے تو بطخیں آپ کے سامنے آ گئیں اور زور زور سے چلانے لگیں۔ ہم ان کو ہٹانے لگے تو آپ نے فرمایا، ان کو چھوڑ دو، یہ نوحہ کر رہی ہیں، اور آپ تشریف لے گئے۔ مسجد میں وہ بدبخت ملعون عبد الرحمن بن ملجم چھپا ہوا بیٹھا تھا۔ جب آپ اس کے قریب سے گزرے اور آپ نماز میں مشغول ہو گئے تو اس بدبخت نے اس زور سے آپ پر تلوار کا وار کیا کہ آپ کی پیشانی کنپٹی تک کٹ گئی اور تلوار دماغ پر جا کر ٹھہری۔ تلوار لگتے ہی آپ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، یعنی رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ابن ملجم بدبخت قاتل پر چاروں طرف سے لوگ دوڑے اور اس کو گرفتار کر لیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقائے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ 2 آدمی بڑے شقی اور بدبخت ہیں، ایک وہ شخص جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مارا، اور دوسرا وہ شخص جو تیرے سر پر تلوار مارے گا
اور تیری داڑھی خون سے تر ہو جائے گی۔ میرے دوستو، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا پورا مکمل واقعہ ہم ایک ڈیٹیل ویڈیو میں لے کر آئیں گے۔ فی الحال آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔